ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ڈان اخبار کی فرنٹ پیج کی یہ خبر سنائی کہ جی ایک ٹیکسٹ میسج آیا ایک جواب میں جو کہ پی 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 آفیشل نے بھیجا کہ سو ہی ہیڈ ٹو ٹیک دس ٹرپ, ڈونٹ یو تھنک دیٹ ہی نیڈ سم ٹائم آف فرام دس میڈنس. کیا زرداری صاحب واقعی دباؤ میں آ گئے؟ دیکھیے جی, پہلے تو ابھی انہوں نے جو بیماریوں کی تفصیل بتائی ہے اس طرح سنی سنائی بات پہ نہیں بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, سن لیجیے, میں ان کے ساتھ رہی ہوں, آپ میری بات سن لیجیے. ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائبٹک ہے, اور تیسرے یہ کہ وہ کارڈیک پیشنٹ رہے ہیں. 2005 میں 2004 دسمبر میں وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہارٹ پرابلم شروع ہوا ہے جولائی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جون جولائی 2005 میں. اس وقت ان کے سٹینٹ پڑے, ٹھیک ہے. یہ ان کی صحت کی سچویشن ہے جو کہ ایک نارمل سی چیز ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں اب زرداری صاحب کی طبیعت اب بہتر ہو گئی ہے, اب آئی سی یو سے وہ نارمل اس میں آ گئے ہیں. تو آپ یہ سارا سٹنٹ جو شروع ہوا ہے, یہ سارا جو چیزیں باتیں شروع ہوئی ہیں, یہ اس پرٹیکولر سکینڈل کے بعد کیوں شروع ہوئی ہیں؟ اور اب جیسے کہ باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس میں گورننس کیوں شروع ہوئی ہے؟ بیماری تو کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کیا سٹنگ پرائم منسٹر کو نہیں آ سکتی ہے, سٹنگ پریزیڈنٹ کو نہیں آ سکتی ہے؟ they are all human beings. what is the big thing about it? اب آتے ہیں جناب, یہ جو پوری کنفیوژن یہاں پھیلائی جا رہی ہے کہ ہارٹ ایشو تھا ان کو ابھی. جی جی, ہارٹ ایشو ہے. the kind of pressure that one goes through and without any relief. The person, the gentleman, the president of Pakistan, political pressure, memogate pressure. The president of Pakistan works, he just has a rest of 6 hours out of the 24 hours. He goes to bed at 3 a.m. in the night. اور پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. جب ان کی میڈیا بریفنگ ہوتی ہے 12 بجے تو انہوں نے خود سے سارے اخبارات پڑھ چکے ہوتے ہیں. یعنی ان کو جب کوئی چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے تو ہی already knows what has happened. اب جو پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کرنا تھا وہ بھی ہو جائے گا, ایسی کیا بات ہے. اب میاں رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جب اپنی ہیئرنگ شروع کرے گی, اس کے بعد پھر جب ان کو ریکمینڈ کیا جائے گا then he will address the joint session. کوئی ملک سے تو نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے, اب آپ لوگ پہلے یہ بتائیے کیا چاہ کیا رہے ہیں. دیکھیے, we have a majority in the parliament. کیا وہاں پر آپ کو کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے. کیا 58(2)B کی کلوز ابھی ہے؟ نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس طرح کی سچویشن بنائی جاتی تھی کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے, اور پھر اس کے بعد they would go to the president and urge him to invoke the 58(2)B. وہ تو آپ لوگوں نے کور کر لیا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب یہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس طرح کے پریشر بلڈ اپ کرو. اب آپ مجھے بتائیے, میمو گیٹ یہ ہے کیا؟ یہ منصور اعجاز صاحب ہیں کون؟ یہ پاکستان کے دوست ہیں. جس آرٹیکل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ آرٹیکل میں اس نے زہر, حسین حقانی نے ان سے پھر دوستی کیوں بات کیوں کی؟ دیکھیے, زرداری صاحب ان سے ملے کیوں تھے؟ صوفیہ, I don't know about this. زرداری صاحب hasn't met him because یہ انہوں نے ہم کو خود بتائی ہے کہ this man tried to, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا because this is the gentleman who had asked his wife to get rid of him. وہ کیسے ان سے ملیں گے؟ منصور اعجاز صاحب جو ہیں وہ کسی موقع پر سن 2000 میں ان سے انہوں نے محترمہ سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں ہوئی ہے. بی بی صاحبہ نے کہا کہ I don't trust this man. I don't trust this man. And what was he suggesting? I will make دور رہتے نہیں, یہ غلط بات آپ کہہ رہے ہیں. When you are an ambassador of a country, you don't make choices. You don't say pick and choose. You don't do کہ جی یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا, یا میں اس سے نہیں ملوں گا, یا میں اس سے نہیں ملوں گا. You don't have any choices. خرم صاحب بھی شامل ہیں. خرم صاحب نے ابھی
جس طریقے کی گفتگو کی ہے اس حکومت کے بارے میں، ان کے پاس بھی تو ٹائم تھا. یہ کیوں نہیں ترمیم لا سکے؟ یہ کیوں نہیں کنسنسس والے امینڈمنٹ لا سکے؟ یہ کیوں نہیں خیبر پختونخوا کا نام بدل سکے؟ یہ کیوں نہیں گلگت بلتستان کی پروونس بنا سکے؟ انہوں نے کیا کیا جب ان کے 2.5 سالہ اقتدار تھا؟ سوائے ایک نیوکلیئر بام کو ایکسپلوڈ کرنے کے علاوہ what else did they do؟ کیا کیا خرم صاحب؟ ویسے تو روٹی بھی مہنگی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، حج پہ بھی کرپشن ہو گیا. اور پھر ان سے یہ پوچھئے کہ انہوں نے فوج کے ہاتھوں شکست کھائی اس وقت زرداری اور یہ دوبارہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں. تباہ کن پرفارمنس سامنے آئی ہے. تم اپنے گجرانوالہ کی بات کرو نا، ہماری گجرانوالہ میں جو بورڈ کا ساتھ ہوا نہیں کر سکتے. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں کہ بحران کیا ہے. کیا بحران یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ایک صریحاً خلاف میمورینڈم امریکی حکومت کو ایک شخص کی طرف سے موصول ہوا ہے. How can you believe him؟ ٹھیک ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مسلم لیگ نون نے کسی کا نام الیج نہیں کیا، نہ ہی آرٹیکل 6 کا جو ذکر ہے وہ ہماری پٹیشن میں ہے. لیکن جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بحث ہوئی آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے، تو اس میں جو کرائسس جو کریٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے لیے، وہاں انووک کیا گیا جو کیس ہے 1974 کا یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز نکسن، جس میں کورٹ کی انٹرونشن سے جو امیونٹی تھی پریزیڈنشل امیونٹی نکسن کی وہ سٹرپ آف کی گئی اور کہا کہ ایویڈنس آپ کو دینی پڑے گی، اور وہ ایویڈنس پروڈیوس کی گئی اور وہ ایویڈنس اتنی ڈیمننگ تھی کہ پریزیڈنٹ نکسن کو بغیر امپیچمنٹ کے خود ریزائن کرنا پڑ گیا. جناب یہ نیوز چلائی گئی تھی کہ ہم امپیچمنٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بحران ہے آج اور پاکستانی قوم اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جس کا ذکر بھی کیا الوی صاحب نے کہ جناب پاکستان سٹیل، پاکستان ریلوے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پیپکو، ان کا خسارہ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے بڑھ چکا ہے. 442 بلین پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے اور ان انٹرپرائز کا خسارہ جو ہے وہ دفاعی بجٹ سے بڑھ گیا. آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جمہوری طریقے سے آئی ہوئی حکومت کو اگر ہٹا دیتے، اندر سے ان کی مس مینجمنٹ، بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو رہا ہے. آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح مختلف علاقوں میں جو سندھ کے لوگ ہیں، سدن سندھ کے، ان میں 4000 اسکوائر کلومیٹر پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اب اگر بیسیکلی تمام سکینڈل سے نون لیگ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ تو مان لینا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو بحران ہے اور ان کی خرابیاں ہیں، مشکلات، ذمہ دار کون ہے؟ اپنا آئینہ دیکھیں، انہیں پتا چل جائے گا کون ذمہ دار ہے اس بحران. جی 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 انہوں نے کہا ہے کہ خسارہ بڑھ گیا ہے، کس حساب سے بڑھ گیا ہے؟ ایک منٹ خسارہ تو پڑا ہے. میں آپ سے کہہ سکتی ہوں یہ جتنے اداروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 400 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا. For God's sake, don't you know؟ میں نے 442 ارب کی بات کی. نہیں اس کو تم ہے نا 4 خرب کر لو نا، کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں غلط بات کروں گا. آپ کی اپنی کہہ رہی ہوں 442 ارب ڈیفنس بجٹ ہے اور اس سے زیادہ خسارہ ہونے جا رہا ہے. سبسڈی جو دی جاتی ہے جس میں PIA شامل ہے، جس میں پاکستان ریلوے شامل ہے، جس میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن شامل ہے، جس میں پیسکو شامل ہے، ان کو ٹوٹل ملا کے 35 ارب روپے کی ان کو سبسڈی دی جاتی ہے. خسارے کی بات ہو رہی ہے، سبسڈی کی نہیں. یہ مجھے بتائیے خسارے کی ہو رہی ہے. پاکستان ریلوے بیٹھ گئی، لاسز ہیں اس کے، گورنمنٹ اس کو تنخواہوں کے 2 ارب دے رہی ہے مثال کے طور پر، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خسارہ اس کا کم ہے پاکستان ریلوے کا. آپ سمجھ رہے ہیں فرق؟ گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز کر رہی ہے 2 ارب سے. ریلوے تو انسٹیٹیوشن بیٹھ گیا ہے نا، اس کا خسارہ بہت بڑا ہے. بات میں پوری اتفاق کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ اس پورے سال میں 3.25 سال میں جو ایگریکلچرل پالیسی اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ یہ کوئی کیوں نہیں کہتا ہے کہ آج پورے ملک میں کہیں آپ کو آٹے کی شارٹیج نہیں نظر آ رہی ہے؟ نہ صرف شارٹیج نہیں نظر آ رہی بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہاں پر نہیں، کبھی بھی نہیں تھا پاکستان، کبھی بھی ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹریز میں شامل نہیں ہوتا تھا بھائی صاحب. نو 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 ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں میرے ساتھ. نہیں جی نہیں